آئیں جی کلام کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، عنوان ہوگا، وہ ہوگا کامیابی کا سفر۔ کامیابی کے لیے آپ کو پتہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کامیابی کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے جی میں نہیں ہونا چاہتا۔ ہر بندے کی خواہش ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، آدم سے لے کر ہر بندے کی یہی کوشش ہے۔ آدم نے بھی یہی کہا کہ میں بھی کامیاب ہو کر ہوا کی معرفت اس تک نافرمانی کا پھل پہنچ گیا، تو اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہوا کی بھی یہی خواہش تھی کہ ابلیس نے جو پھل کھانے کے لیے ہمیں کہہ دیا ہے، یہ کامیابی کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم کھاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج بھی آنکھیں کھولنے کے لیے بڑے کامیابی کے راستے ہیں، لیکن اکثر وہ راستے ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ وہ غلط ہوتے ہیں۔ لیکن جو خدا کا راستہ ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہی فائدہ مند ہے۔ آمین۔ ہم اسی کے متعلق آج سیکھیں گے۔ اس کے تقریباً 7 پوائنٹ ہیں، اور 7 پوائنٹ آپ نے بڑے غور سے یاد رکھنے ہیں۔ کلام مقدس میں یشوع کی کتاب ہے، یشوع پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ شریعت کی کتاب کیا ہے؟ جو کلام مقدس ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ ٹوٹلی جو ہے یہ خدا کی شریعت ہے۔ شریعت صرف 5 کتابیں جو پہلی شریعت کی مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی ہیں، وہ تو ایک شرع کی یا شریعت کی جو قانون خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے نافذ کیا، ان کے لیے ہدایت رہنمائی دی، وہ ان کے لیے تھی۔ لیکن ہم ان کو اپنی زندگی میں بھی لیتے ہیں کہ پوری بائبل مقدس ہی شریعت ہے، کیونکہ اس میں خدا کے احکام ہیں، خدا کی نصیحتی باتیں ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جو پہلی شریعت کے بعد جو یشوع کی کتاب ہے، اس میں بھی خدا کی اسی طرح کی نصیحتی باتیں ہیں جو پہلی 5 کتابوں کے اندر۔ اور یہاں پر پاک یہوہ جو یشوع کو بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیرے منہ سے یہ کتاب جو میں نے تیرے استاد یعنی تیرے اسپرچل فادر، تیرے روحانی باپ کے وسیلہ سے یہاں پر لکھوائی ہیں، قلم بند کروائی ہیں، یہ کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اسی پر دھیان رہے۔ دن رات۔ اور یہی آج حکم ہم پر بھی ہے کہ بائبل مقدس کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ ہمارے اوپر لاگو ہے کہ ہمارے منہ سے یہ کبھی بھی نہ ہٹیں۔ آج کامیابی کے لیے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کامیابی کے لیے کوشش نہ کرتا ہو، بلکہ ہر بندے کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اپنے گول کو اچیو کر پاؤں، حاصل کر لوں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم شریعت کی کتاب کے اوپر عمل کریں گے۔ صبر کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یشوع کے سامنے جب یہ خدا کا کلام کھلتا ہے، یعنی اس کی معرفت یہ بیان کیا جاتا ہے، تو خدا اس کو کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ آج بائبل کو چھوڑ کر دنیا بہت کچھ کر رہی تھی لیکن ناکام ہوئی۔ سائنس بھی بائبل کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ آج جتنی سائنس نے تصدیق کی ہے دنیا کے اندر، ان سب پر بائبل کی مہر ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر ایکسپیرینس کیے سائنسدانوں نے، یہ سب ببلیکل ہیں۔ بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ سارے ببلیکل ہیں، اور سائنسدانوں نے بھی اس بات کو مانا ہے، کیونکہ سب کچھ بائبل سے ہی سائنس نے ایجاد کیا۔ اگرچہ انسان کی اپنی سوچ اور اپنی سائنس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ آج کامیابی کے لیے سائنسدان کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ چاند تک پہنچ گئے ہیں، لیکن سائنس اپنے بلبوتے پہ سمجھتی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن کرنے والے جانتے ہیں کہ بائبل کے وسیلہ سے ہوا۔ اور اگلی جو لاسٹ اس کی ہے کہ تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خوب کامیاب ہوگا۔ کس طرح سے؟ شریعت کی کتاب پر عمل کرنے سے۔ اور اس کے ساتھ جو پوائنٹ ہیں یہ ضرور یاد رکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ بڑے خواب دیکھیں۔ کیا کرنا ہے؟ بڑے خواب دیکھیں، چھوٹے خواب نہیں دیکھیں۔ کامیابی خیالوں سے نہیں آتی۔ کس سے نہیں آتی؟ خیالوں سے نہیں آتی، بلکہ کاموں سے آتی ہے۔ ایک بندہ خیال کرتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن خیال دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنے سے ہوتا ہے؟ عمل کرنے سے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کامیابی عمل سے ہے، یعنی کام کرنے سے ہے کامیابی۔ کامیابی خیالوں سے نہیں آتی بلکہ کاموں سے آتی ہے، کیونکہ خواب یوسف نے بھی دیکھے، لیکن جب تک اس نے عمل نہیں کیا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس نے ہر سٹیپ پہ عمل کیا، اور کہاں اس نے خواب جب خیالی طور پر اپنے بھائیوں کو بتائے، اپنے پیرنٹس کو بتائے، تو ان کو شاید وہ باتیں اس کی بری لگی، لیکن جب وہ عمل کر رہا تھا، اس کے اوپر چل رہا تھا، کام کر رہا تھا، تو پھر کام کرتے کرتے خدا نے اسے کامیاب کر دیا۔
پھر وہی یوسف جو اپنے بھائیوں کے پیچھے کھانا پہنچاتا تھا، اب بھی وہ جب کامیاب ہوا ہے تو بھائی اس سے ہی کھانا لینے، اناج لینے آتے ہیں مصر میں چل کر۔ کامیابی خیالوں سے نہیں بلکہ کاموں سے آتی ہے، کیونکہ یوسف بہت سی مشکلوں سے گزرا، اور ہم سب اس کہانی سے کہ یوسف نے بہت سی مشکلوں کو فیس کیا۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم خیالوں کی اس بستی سے باہر نہیں آتے۔ جو خیال ہمیں نظر آتے رہتے ہیں، ان بستیوں سے ہم باہر نہیں آتے، بس خیالوں کی بستیوں میں کھوئے رہتے ہیں، خیال سوچتے ہیں، لیکن خیالوں سے باہر آ کر عمل کی طرف نہیں آئیں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے اپنے بوجھ کو فالو کریں۔ کیا کرنا ہے؟ یعنی جو خدا نے آپ کو توڑا دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ ایسا نہیں اب میرے پاس کلام سنانے کا توڑا ہو اور میں کہوں کہ میں ورشپ کا بھی سارا کام سنبھال لوں، سارا کچھ میں ہی کروں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ میرا بہت شوق ہے، وش ہے کہ میں ورشپ بھی کروں، لیکن میری کالنگ نہیں ہے۔ جو میں کر سکتا ہوں ورشپ کے لیے کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں جو مجھے بوجھ خدا نے دیا ہے وہ کلام سنانے کا ہے، اور وہ میں سنا رہا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس میں میرے بوجھ کو جو مجھے دیا گیا اس کو سراہا اور کامیاب بھی کیا۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنے بوجھ کو فالو کریں، کیونکہ اکثر دو لوگ کہتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کسی فیکٹری میں انسان کامیاب ہونے کے لیے جو ورک کرتا ہے، اگر آپ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو کیا آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، وہ فیلڈ آپ صرف اس کو ہنر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کو اپنے ٹیلنٹ کے طور پر استعمال کریں تو پھر اس میں آپ کامیاب ہوں۔ یعنی پرسنل بزنس جب ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم خدمت میں بھی کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو ہم دوسرے کی طرف دیکھ کر جلیں بھسے نہ، بلکہ اپنی کالنگ کو پہچانے۔ بے شک میں باپ ہونے کی کالنگ پہ بھی ہو سکتا ہوں، خادم ہونے کی کالنگ پہ بھی ہو سکتا ہوں، بیٹا ہونے کی کالنگ پہ بھی ہو سکتا ہوں، جس بھی کالنگ پہ ہوں مجھے اس کو اپنی کالنگ کو بخوب نبھانا ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اپنی کالنگ کو چھوڑ کر دوسری کالنگ کے اندر گھس جانا، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اور بائبل کی آپ کو پتہ ہے کہ 5 خدمات ہیں، ان میں سے بھی ہم چن سکتے ہیں اگر ہم خدمت میں ہیں تو۔ اگر آپ وائف ہیں تو آپ وائف ہونے کا فرض نبھائیں۔ ایسا نہ کریں کہ وائف ہوتے ہوئے ہسبینڈ کے اوپر ہسبینڈ لگ جائیں، تو یہ بھی آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ ہسبینڈ کو ہسبینڈ کا کام کرنے دیں۔ آپ بیوی ہیں تو آپ بیوی کا کام نبھائیں، آپ ماں ہیں تو ماں کا کام نبھائیں۔ آپ یہ نہ ہو کہ ماں ہو اور آپ کہیں کہ میں بھی اب بچوں کے ساتھ بچی بن جاؤں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اور فیلڈ ہوتی ہے کہ ہنسنے کھیلنے کا ایک ٹائم ہے، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی کو نہ بھولیں کہ آپ ماں ہیں۔ ہسبینڈ کے سامنے آپ بیوی ہیں، آپ اس کو بھی کبھی نہ بھولیں، یعنی اپنی فیلڈ سے باہر نہ جائیں، اپنی فیلڈ کو بھی یاد رکھیں۔ پولس رسول نے جیسے اپنی خدمت کو بڑی دل و جان سے فالو کیا، اور رسولوں میں سب سے بعد میں آ کر، یعنی چھوٹا رسول ہوتے ہوئے بھی اس نے سب سے زیادہ نام کمایا، زیادہ خدمت کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی کالنگ کو فالو کیا، اس نے عمل کیا، اس نے کام کیا، اور صرف خیال نہیں رکھے اپنے ذہن میں بلکہ اس کے اوپر کام کر کے۔ اور آج ہم دیکھیں پالوس کے خطوں کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایمان کی پختگی ملتی ہے، کیونکہ پالوس رسول نے عمل کیا، کام کیا، اور سب رسولوں سے زیادہ کام کیا۔ آیا وہ خدمت کے اینڈ پہ، یعنی بعد میں جب خدا یسوع مسیح چلے گئے، اس کو تو رویا کے وسیلے یسوع مسیح ملے، لیکن جن کو روبرو ملے، جن کے ساتھ 3.5 سال کام بھی کیا، ان کے اوپر شاید یہ کالنگ تھی، لیکن انہوں نے کام کر کے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح پولس رسول نے جگہ جگہ جا کر، یورپ میں جا کر، دنیا کے اندر یعنی بے شمار جگہوں پر جا کر اس نے خدمت کی۔ پولس رسول نے اپنے کام کے وسیلہ سے کامیابی حاصل کی۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے اندر بائبل کے علم کی پیاس کو جگائیں۔ ہم صرف سننے والے نہ بنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں، تب ہم کامیاب ہوں۔ کیونکہ علم جو ہے، جب آپ کے پاس نالج ہوگا، آپ کسی سے بات کریں گے تو بندہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا، بے شک آپ ان پڑھ بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس ببلیکل نالج بہت زیادہ ہے اور مجھے آپ کی باتوں سے بڑی برکت ملتی ہے۔ جو سنے گا وہ آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت صرف کرے گا، اور وہ زیادہ کوشش کرے گا کہ اس کے پاس کلام کی باتیں ہیں، اس کی باتوں میں برکت ہے، تو میں ضرور اس سے اور زیادہ گفتگو کروں، کیونکہ علم جو ہے انسان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے پاس اگر بائبل کا نالج ہے، دنیا کا بھی ہو تب بھی آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن بائبل کے نالج سے آپ کی ہر بندہ عزت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے دنیا کے اندر بڑے ناموار خدا کے خادم ہیں، بڑے بڑے عہدے داروں سے، یعنی ملک کے جو بادشاہ ہیں ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، عام بندے کو نہیں۔ کن کو ہوا؟ خدا کے خادموں کو۔ یعنی آپ کے پاس ببلیکل نالج ہے تب بھی خدا آپ کو ایسی بلندیوں پر لے جائے گا
کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی وہاں پر۔ چوتھے نمبر پر ہے اچھی عادتوں کو اپنائیں۔ جو اچھی عادتیں ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اندیاں عادتیں بہت اچھی ہیں لیکن اندیاں حرکتیں اچھیاں نہیں، کہتے ہیں نا عادتیں بہت اچھی ہیں لیکن جب یہ حرکتیں کرتا ہے وہ اس کی باتیں نہیں ٹھیک ہمیں لگتی۔ یعنی آپ نے حرکتوں کو نہیں کسی کی اپنانا، اچھی عادتوں کو اپنانا ہے، کیونکہ عادتوں سے آپ کی ویلیو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسی کیٹیگری کے مالک ہیں، آپ کون سی کیٹیگری کو فالو کرتے ہیں۔ اور ایک اور اس کے ساتھ میں بات جوڑتا ہوں کہ اپنے چہرے پر ہمیشہ اسمائل رکھیں، کیونکہ پولس رسول نے کہا کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوشی آپ کے دل کو شاد کرتی ہے۔ آپ کے چہرے کی اسمائل آپ کے امپریشن کو اچھا کر دیتی ہے، اور دیکھنے والا بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر رہا نہیں کرے گا یہ سڑے ہی رہتا، بلکہ آپ کی اسمائل دیکھ کر وہ بھی آپ کو آگے اسمائل پاس کرائے گا۔ آپ کسی بھی گورے کی پکچر کو سیریس چہرے والا نہیں دیکھیں گے، آپ کسی بھی گورے کی پکچر کو دیکھ لیں وہ اسمائل کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خوش رہنے کا سب سے بڑا راز ہے اپنے چہرے پر اسمائل رکھیں۔ دکھ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آپ ان سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن آپ دکھوں کو اسمائل کر کے پاس کر سکتے ہیں۔ اسمائل ہوگی، دکھوں کو کراس کر جائیں گے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، دوسروں کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، دوسروں کی طرف آپ جیلسی نہ کر سکیں۔ اپنی سوچ کو مثبت اس لیے رکھیں کہ اگر کسی کے پاس اچھی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو یہ نہ کہیں کہ اس کے پاس اچھی چیزیں ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ ہو۔ آپ کے پاس دل کا سکون ہو سکتا ہے، خوشی ہو سکتی ہے، گھر میں سکون ہو سکتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے، پیسہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، کوئی نقص والی بات نہیں ہے، یعنی پیسہ آپ کی خوشی کو بحال نہیں کر سکتا۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی آج پریشان ہے، لیکن پیسہ نہ ہونے سے کوئی آپ کی ویلیو پہ کمی نہیں آئے گی۔ خدا کی نظر آپ کے اوپر ہے، یہ بات یاد رکھ۔ پیسہ دینے والا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، بلیس کرنے والا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پیسہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے وہ ہے کہ بائبل کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں، پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساتویں نمبر پر جو آخری پوائنٹ ہے اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ اگر آپ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو یقیناً جب آپ بڑے ہوں گے آپ کی بھی عزت کی جائے گی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں لیکن دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک کٹھے کھونچ جاوے میں اندہ کی کرا میں کامیاب ہو جاؤں، رب کرے اندہ بیڑا ہی گھر ہو جائے، رب کرے فلان ہو جائے۔ کئی ایسی بھی بد دعائیں دیتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ کسی کو بد دعا دے کر آپ اپنی زبان کو ناپاک کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، خدا کی نظر میں آپ غلط ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ تمہیں برکت کے فرزند ٹھہرایا ہے، لعنت کے نہیں۔ آپ کسی کو لعنت نہ دیں، گالی کے بدلے گالی نہیں دینی، لعنت کے بدلے لعنت نہیں دینی، بلکہ آپ کو اگر کوئی ستاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی اور برکت چاہنی، تاکہ آپ بھی بلیس ہو۔ آمین۔ کیا سیکھا ہم نے؟ کامیابی کا سفر صبر سے اور ان 7 پوائنٹوں پر عمل کر کے۔ پہلا ہے بڑے خواب دیکھیں، دوسرا ہے کہ اپنی کالنگ کو فالو کریں، کسی دوسرے کی نہیں، اپنی کالنگ کو، اپنے اندر بائبل کی پیاس کو جگائیں۔ چوتھے نمبر پر ہے اچھی عادتوں کو اپنائیں، بریوں کو نہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ چھٹے نمبر پر ہے بائبل کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ساتویں نمبر پر ہے اپنے بڑوں کی عزت کریں تاکہ آپ کی بھی عزت کی جائے۔ آمین۔